یہ طائف کے سفر میں اس سے پہلے اس کے بعد کتنی قربانیاں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر۔ میرے عزیزو، جو آج ماں کی گود میں مجھے اور آپ کو نصیب ہو گیا ہے، اور ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں اور گرم ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور کتنی نعمتیں ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ آرام سے ہم یہاں پہ آ کر 5 وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، 5 جماعت نماز ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پھر آپ کا استقبال طائف والوں نے نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا استقبال فرشتوں سے کروایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور دعوت کا بیان چل رہا تھا۔ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو بہت غمگین ہوئے۔ اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ دفاع کرنے والا چچا جناب ابو طالب، انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا۔ بچپن اور جوانی کے درمیان کا عرصہ پرورش کی، اور اس کے بعد بھی آپ کی دعوت کے نتیجے میں جو مشرکین اور کافرین کی طرف سے تکالیف آتی تھیں، اس میں بھی وہ شامل رہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، آپ بڑے غمگین تھے۔ پھر اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دلداری اور دلجوئی کرنے والی بیوی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی جب آپ کو نبوت ملی، اور سب سے پہلے آپ پر اسلام لائیں، جن پر اللہ نے سلام بھیجا، جنہوں نے اپنی جان، مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، وہ بھی داغ وفا کر دیں گے، وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، اور آپ کی دعوت میں رکاوٹیں تو پہلے ہی تھیں، لیکن ان سہاروں کے بعد پھر اور زیادہ مشرکین مخالفت کرنے پہ اتر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا قصد کیا۔ وہاں کے لوگ بڑے خوشحال بھی تھے اور مشہور تھے، پڑھے لکھے اور مہذب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی دعوت دی جائے اور وہ بھی اسلام کے معاون بنے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان سرداروں کا انتخاب کیا جو ان کے سردار تھے، وہاں جتنے قبیلے تھے ان میں 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا مسعود تھا، ایک کا عابدہ علیل تھا۔ تو ان تینوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، ایسے جملے کہے جو شان اقدس کے مناسب نہیں تھے، ایسی باتیں کہیں، دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عوام کے اندر وہاں پہ دعوت دی، اور آپ واعظ فرماتے تھے، اور آپ نے ان سرداروں سے یہ کہا تھا کہ میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نظریات لوگوں کو نہ بتاؤ، تاکہ لوگ بھی کہیں اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے عباشوں کو اور نوجوانوں کو جو ہے اکسا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر برساتے جب آواز فرماتے اور تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، دعوت کو روکتے۔ دعوت جو طائف کی دعوت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف اٹھائی، یعنی واز کے دوران پتھر پڑتے تو لہو لہان ہو جاتے، اور وہ جو لہو ہے وہ جوتے کے اندر آ کے جم جاتا، جب وضو کے لیے اتارتے جوتا تو وہ چپک جاتا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لیے نہیں اٹھائی، یہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، کہ یہ دین چونکہ عالمی نبی تھے، آخری نبی تھے، اور امت کا ایک درد تھا، ایک اڑن تھی، ایک فکر تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ سنا ہی آپ میں مشہور ہے کہ آپ نے پناہ لی عتبہ اور شیبہ کے باغ کے قریب، جو دیوار تھی یا درخت تھا اس کے نیچے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی بھی چونکہ قبیلہ تو تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے تھے، اور دور قریب کے جو ہے وہ ایک قسم کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، برادری تھی، تو ان کی رنگ جو ہے وہ پھڑک اٹھی، یعنی قومی عصبیت والی، کہ انہوں نے ہمارے چاہے ہم ان پر ایمان نہیں لائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اندر ہمدردی پیدا ہو، یعنی دشمن کے دل میں ہمدردی پیدا ہو، اور انہوں نے اپنے غلام عباس کو بھیجا کہ انگور کا گچھا تھال میں لے کر جاؤ اور اس شخص کو پیش کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوڑن تھی، ایک درد تھا کہ کس طرح سے دین جو ہے وہ ہر فرد تک پہنچ جائے۔ آپ کی محنت کا ٹارگیٹ صرف سردار نہیں تھے، یا کوئی صرف امیر لوگ نہیں تھے، نہیں، امیر بھی، غریب بھی، آقا بھی، غلام بھی، دوست بھی، دشمن بھی، اور آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، ہر وقت حیران، ہر گھڑی آپ دعوت دیتے تھے۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے انگور پکڑا اور کہا بسم اللہ، تو اس نے یہ پہلی دفعہ سنا تھا یہ لفظ، تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا جملہ کہا، یہاں کے لوگ کھانا کھاتے وقت یا لقمہ لیتے وقت یہ نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو، اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا میں نینوا کا، وہاں تو مرد صالح یونس بن متا وہ وہاں کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو شخص سمجھ گیا، فوراً آپ کے قدموں میں پڑ گیا، آپ کا سر چومے، کبھی ہاتھ چومے۔ تو دور سے وہ دیکھ رہے تھے جنہوں نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا لوگ یہ غلام بھی ہاتھ سے گیا ہے۔ تو یعنی میں بتائیے واقعہ اس لیے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ دعوت دینا۔ اس مقصد کی خاطر ہی تکلیفیں اٹھا رہا۔ یہ طائف کے سفر میں اس سے پہلے، اس کے بعد کتنی قربانیاں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر۔ میرے عزیزو، جو آج ماں کی گود میں مجھے اور آپ کو نصیب ہو گیا ہے، اور ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں اور گرم ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ آرام سے ہم یہاں پہ آ کر 5 وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، 5 جماعت نماز ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پھر آپ کا استقبال طائف والوں نے نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا استقبال فرشتوں سے کروایا، انبیاء سے کروایا۔ معراج کا جو واقعہ ہے نا وہ پھر اس کے بعد ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دلجوئی تھی، اور بتانا تھا کہ بھائی اللہ کے ہاں آپ کی شان کیا ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کا پھر استقبال کروایا، آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، وہاں انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا، آپ کو آگے کھڑا کیا، آپ نے نماز پڑھ رہی، پھر وہاں سے
آپ کو اوپر सिदरतुल मुंतहा और फिर वहां से भी ऊपर दरमियान में जो है पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर अंबिया आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। कहीं आदम अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, कहीं ईसा और ज़करिया इस्तकबाल कर रहे हैं, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहीं इदरीस अलैहिस्सलाम, कहीं मूसा और कहीं हारून अलैहिस्सलाम। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसे बैतुल्लाह नीचे है, ऐसे ही सातवें आसमान के ऊपर भी बैतुल मामूर है, वहां पे भी बैतुल्लाह है। तो हजरत इब्राहीम वहां टेक लगाकर बैतुल्लाह से बैठे हैं। जब आप तशरीफ लाए तो कहा मरहबा मरहबा इब्न सालेह, नबी सालेह, मरहबा मेरा बेटा आ गया और सालेह नबी आ गया। हर नबी ने मरहबा बिन नबी सालेह के अल्फाज से आकर इस्तेमाल किया। फिर सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर अल्लाह ने आपको उठाया और 70,000 के नूर के पर्दों को भी हटाया और फिर सामने खड़ा फरमाकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये एजाज़ बख्शा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलामतियाँ जो अल्लाह दे रहे थे, जो रहमतें दे रहे थे, इसमें उम्मत को भी शरीक किया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्तों ने कलाम किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये रिवायत जो है तहरीयात भी, इस पर उन्होंने बड़ा कलाम किया है। बाद में कहा कि ये मोतबर नहीं है, लेकिन बाद में इसको नकल भी किया। इसने कहा कि भाई इसकी सनद अगरचे मजबूत नहीं है लेकिन इसका मजमून दुरुस्त है। तो बहरहाल अल्लाह की रोयत तो हासिल हुई, अल्लाह से हम कलाम तो हुए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला की रहमत भी नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए तीन नेमतें और 3 तोहफे अता फरमाए। उनमें से एक नमाज। सारे अहकाम जमीन पर दिए, लेकिन नमाज का हुक्म कहाँ दिया? आसमानों पर दिया। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज करवाया, आसमानों पे बुलाया, और उम्मत की मेराज कैसे करवाई? सजदे के जरिए। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब आदमी किस वक्त होता है? जब वो सजदे के अंदर होता है। अल्लाह फरमाते हैं सजदा करो कुरान में और मेरे करीब आ जाओ। सजदे वाली आयत है, वरना वो आयत भी पढ़ देता, लेकिन उसका मतलब सिर्फ बयान करो। सजदा करो और करीब आ जाओ, सजदा करो करीब आ जाओ। तो ये जो सजदा है, अगर सजदे में सर रख दूं, जमीन को आसमां कर दूं, इतनी रिफतें और इतनी बुलंदियां इसके अंदर, ये अल्लाह ताला ने वहां से हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमें इस हुक्म की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज, आखिरी जो सूरह बकरा की 2 आयत है, आमन रसूल से लेकर आखिर तक फंसरना अलल कौमिल काफिरीन तक, ये दोनों आयतें जो है ये इस उम्मत को हदिया हुई है। और तीसरी चीज फरमाया कि जो शिरक नहीं करेगा आपकी शफाअत उसके हक में कबूल की जाएगी। तो ये अल्लाह ताला हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के मुशाहदे करवाए गए कि जिहाद करने वालों का अजर अल्लाह ने कैसे बढ़ा दिया है, और महल्लात दिखाए गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु का महल आपने देखा, हजरत बिलाल के कदमों की चाप अपने कदमों के आगे सुनी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को इख्तियार किया, सच्ची गुलामी को इख्तियार किया, इसी में जिंदा रहे, इसी में मौत आई इनकी, इसी में अंजाम हुआ इंशाअल्लाह इनका। तो जहन्नम वालों के हालात का भी मुशाहिदा किया कि ज़ना वाले अज़ाब में हैं, गीबत करने वाले, चुगली करने वाले भी पकड़ में हैं, नमाज में सुस्ती करने वाले भी पकड़ में हैं, सूदखोर भी पकड़ में हैं, ज़ना करने वाले भी पकड़ में हैं, अमानत में खयानत करने वाले भी पकड़ में हैं। तो ये सारे मुशाहिदे आप वसल्लम को करवाए। खैर, एक तो ये, दूसरा अल्लाह ताला ने कर्म ये किया कि आपने फिर अपनी दावत को नहीं छोड़ा, आप घबराए नहीं, आपने इसको जंग का हुक्म नहीं था, लेकिन आपने दावत को जारी रखा। कबीलों के पास जा जाकर खुसूसी गश्त, जैसे हमारे जमात वाले साथी करते हैं,
مختلف قبیلوں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس جا جا کر ان کو دعوت دی۔ حج کے موسم میں جا کر وہاں منی کے پاس ایک گھاٹی ہے عقبہ، وہاں جا کر حاجیوں کو جو مدینے سے یثرب نام کا وقت وہاں سے آئے تھے ان کو دعوت دی۔ اگلے سال وہ 12 ہو گئے، پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا، مدینے میں جا کر انہوں نے ان کو قرآن سکھایا، دین سکھایا۔ گھر گھر میں مدینہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی مہمان نوازی کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اسلام کا ایک مرکز بھی عطا کیا، اور ساتھ ہی پھر جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی بھی اجازت عطا فرما دی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بیان کیا جائے گا، اور مہاجرین اور انصار کی مواقعات کو بیان کیا جائے گا، رسول اللہ کی کیسے انہوں نے میزبانی کی اس کو جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں اللہ سے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یہ جو مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اے اللہ یہ نوجوان، یہ بزرگ اس سردی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے، اپنے ایمان کو حرارت دینے کے لیے اور رسول اللہ سے جو محبت ہے اس کے اظہار کے لیے جمع ہے، اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، کہنا قبول فرما، سننا قبول فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی غلامی نصیب فرما، اسی میں زندہ رہ، اپنے اپنے وقت پر اسی میں موت عطا فرما، اسی میں ہمارا انجام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔